بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 10th کلاس کا ترجمۃ القرآن المجید کا چیپٹر نمبر 3 جس میں سورہ یونس ہے اس کی مشقی سوالات کریں گے۔ آپ لوگ اپنی بکس اور ساتھ میں پینسلز جو ہے نا وہ لے لیں تاکہ کوشچنس کے آنسرز کو آپ پوائنٹ آؤٹ کر سکیں۔ تو اسٹوڈنٹس، سورہ یونس کی جو مشق ہے اس کے لیے اپنی بک کا پیج نمبر 76 یہ نکال لیجئے۔ اس میں سب سے پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو اس میں پہلا ہے قیامت کے دن کفار کو دنیا کی راحت و لذت والی زندگی محسوس ہوگی، تو اس کا آنسر ہے مختصر۔ دوسرا ہے سورہ یونس کے ابتدائی حروف ہیں تو یہ ہیں الف لام را۔ تیسرا ہے قیامت کے دن مشرکین سے ان کے معبود کریں گے تو یہ اظہار برات کریں گے ان سے، یعنی ان سے منہ موڑ لیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ چوتھا ہے سورہ یونس میں آخرت کو کہا گیا ہے تو آخرت کو ابدی کہا گیا ہے، ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کی زندگی۔ قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق سورہ یونس کا نمبر ہے تو یہ 10واں نمبر ہے جس میں مختصر جواب ہیں آگے۔ تو پہلا ہے سورہ یونس کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ اس کے لیے اسٹوڈنٹس آپ لوگ صفحہ نمبر 61 نکال لیں اس کے بالکل سٹارٹ میں۔ تو مرکزی موضوع کے لیے یہ یہاں سے آپ کر لیں گے، سورہ یونس کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، رسالت، قیامت کا دلائل کے ساتھ اثبات یعنی ثابت کرنا، اور مشرکین کے عقائد باطلہ یعنی جھوٹے عقیدے جو ان کے تھے ان کی تردید ہے، ان کا رد ہے۔ یہاں تک پہلے کا جواب ہو جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا مختصر سوال ہے آپ کا سورہ یونس میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے 2 دلائل لکھیں۔ تو یہ بھی صفحہ نمبر 61 پہ ہی آپ دیکھیں، اس میں آخری پیراگراف ہے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے ثبوت پر تفصیلی دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا، چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اسی طرح دن اور رات کی تخلیق اور زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں موجود ہے ان سب کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں، یہاں تک۔ اس کے بعد تیسرا سوال آپ دیکھیں جو کہ ہے کہ بت پرستی کی تردید یعنی بت پرستی کو رد کرنے کے حوالے سے 2 دلائل تحریر کریں۔ 2 دلیلیں دینی ہیں آپ نے، تو اس میں یہاں سے آپ کر لیں گے، صفحہ نمبر 62 ہے ہمارے پاس، اور اس کا بالکل پہلا پیراگراف کے درمیان سے آپ دیکھیں، یہاں سے ہوگا کہ کفار کے ان احوال کے بیان کے بعد، بلکہ یہاں سے آپ یہاں سے کر لیں گے زیادہ بہتر ہے۔ یہ کفار جانتے ہیں کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اور ہر امر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالی ہے، اس کے باوجود یہ اللہ تعالی سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ اس کا تیسرے کا آنسر ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس سے اگلا کوسچن جو شارٹ ہے وہ دیکھ لیں، چوتھا، وہ ہے کہ جی سورہ یونس میں قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں کفار کو کیا چیلنج دیا گیا ہے؟ یہ چوتھا سوال ہے مختصر، تو اس کا جواب آپ کر لیں گے صفحہ نمبر 62 پہ، یہ بھی آپ کو ملے گا۔ اس میں یہاں سے آپ کریں گے کہ اثبات توحید یعنی توحید کو ثابت کرنے اور شرک کی تردید کے بعد قرآن مجید کی حقانیت کی بیان کی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں، اگر کسی کو اس کی صداقت میں یعنی سچائی میں شک ہے تو وہ اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی لا کے دکھا دے۔
لیکن یہ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جٹلا رہے ہیں۔ یہاں تک آپ کر لیں گے۔ اور اس کے بعد آخری سوال ہے 5واں مختصر سوال مشقی۔ سورہ یونس میں حضور اکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم کو سابقہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات سے کیسے تسلی دی گئی؟ یہ آپ کا جناب آخری 5واں سوال ہے مختصر۔ تو اس میں بھی آپ صفحہ نمبر 62 میں ہی آپ دیکھیں گے، آخری پیراگراف ہے اس پہ کہ سورہ یونس کے آخر میں متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و اصحابہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو تسلی دی گئی ہے کہ ان انبیاء کرام علیہم السلام کی اقوام نے انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی تو اللہ تعالی نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہاں تک۔ اس کے بعد مشق کا آخری سوال ہے جو لانگ کوشچن ہے، تو یہ ہے تفصیلی جواب دیں، سورہ یونس کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ تو آپ صفحہ نمبر 61 پہ ہی دوبارہ آ جائیں، اس میں آپ بنیادی مضامین، یہ ہیڈنگ ہمارے پاس بنا ہوا ہے، یہاں پر چھوٹے چھوٹے ہیڈنگز بنا لیں تاکہ یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہو۔ اس میں پہلا ہیڈنگ یہ بن جائے گا کہ حکمت والی آیات، یہاں سے آپ کر لیں گے، یہ پہلا پیراگراف ظاہر قرار دیتے ہیں یہاں تک۔ اس کے بعد دوسرا پیراگراف ہو جائے گا جس کا ہیڈنگ آپ دیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے ثبوت۔ تو یہ دوسرا پیراگراف اس میں آ جائے گا، یہاں تک بے شمار نشانیاں رکھی ہیں یہاں تک۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر آ جائیں، یہاں پر آپ ہیڈنگ بنا لیں گے قیامت کا ذکر۔ یہاں سے آپ نے شروع کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، یہاں سے لے کے اور اس کے بعد تیسری لائن ہے جو اس نے آگے بھیجے تھے یہاں تک۔ اس کے بعد پھر آپ یہاں ہیڈنگ دے دیجئے گا بت پرستی کی تردید۔ اس کے بعد یہاں سے آپ سٹارٹ کر لیں گے کفار کے ان احوال کے بیان کے بعد، یہاں سے لے کے تو یہ نہیں ڈرتے، یہاں تک آپ کر لیں گے۔ اس کے بعد آپ ہیڈنگ بنائیں گے توحید اور شرک کی، اثبات توحید اور شرک کی تردید۔ یہ سٹارٹ سے لے کے تو اینڈ تک کر دیں گے، اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اس کے بعد آخری ہیڈنگ ہوگی متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ۔ اس میں یہاں سے سورہ یونس کے آخر میں سے لے کر آپ سرکش اقوام کو تباہ و برباد کر دیا، یہاں تک ہو جائے گا آپ کا یہ۔ تو یوں کر کے آپ کا جو ہے سورہ یونس جو ہے اس کی ہم نے جو مشقی سوالات ہیں وہ بھی آج ہم نے کیے ہیں۔ امید ہے اسٹوڈنٹس آپ کو ان ویڈیوز سے بہت ہیلپ مل رہی ہوگی۔ ان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ یہاں سے گائیڈ لائن لیں اور اپنے امتحانات کی تیاری کے لیے خود کو مصروف رکھیں، خوب محنت کریں۔ اللہ کریم آپ کو ہر قسم کے امتحانات میں کامیابی نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو، اور یہ ویڈیوز اپنے دوسرے دوست اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ سب کا فائدہ، سب کا بھلا ہو سکے۔ اللہ کریم ہم سب پر خصوصی کرم نازل فرمائے، آمین یا رب العالمین۔